اس لرزہ خیز حملے کا انجام حماد کو گلا گھونٹ کر قتل کرنے کے بعد ہی ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جرم چھپانے کی کوشش میں ان درندوں نے کیا کیا۔ قتل کرنے کے بعد بھی ان درندوں کا، ان قاتلوں کا دل نہیں بھرا۔ اپنے جرم کے نشانات مٹانے کے لیے انہوں نے اپارٹمنٹ کو ہی آگ لگا دی، یعنی کہ اس بیچارے کو پہلے بری خوفناک موت دی اور اس کے پھر اپارٹمنٹ کو آگ لگا دی تاکہ سارا کا سارا معاملہ کچھ اور ہی رنگ جو ہے وہ پیش کرے۔ پولیس کو لگے یہ محض ایک حادثہ تھا۔ صبح کے 3:30 بجے جب ڈی سی فائر اینڈ EMS کو بلایا گیا تو وہاں سے حماد کی جلی ہوئی لاش ملی، مسخ شدہ لاش۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن سچائی دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے پاس بالکل الفاظ نہیں ہیں۔ 8:45 بجے ایک IT پروفیشنل جس کی عمر صرف 40 سال تھی، تصور کیا جاتا ہے دیارے غیر جاتے ہیں کہ جی پاکستان محفوظ نہیں ہے، اور پھر جد و جہد کرتے ہیں مختلف ممالک میں جا کے کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں، ہم محنت کریں، کیونکہ باہر کے ملکوں میں محنت کا پھل ملتا ہے، لوگوں کا یہ ماننا ہے۔ اندازہ کریں صرف رات کے 8:45 بجے یہ درندے اتنی کارروائی کرتے رہے، مارا پیٹا، قتل کر دیا اور جلا دیا۔ 2:45 بجے جا کے یہ لوگ آتے ہیں۔ واشنگٹن DC پولیس نے اسے گھناؤنے جرم کی گہرائی سے تحقیقات شروع کی۔ CCTV فوٹیجز حاصل کی۔ پولیس نے قریبی ریسٹورانٹ سے لے کر اپارٹمنٹ تک کی فوٹیجز جب کھنگالی تو ان کیمروں نے قاتلوں کے ہر قدم کو ریکارڈ کیا ہوا تھا۔ قاتلوں کی شناخت جو ہے وہ 2 قاتل تھے، 36 سالہ ریکو برنس اور 39 ایئرز کا ہے دوسرا الفونو واکر۔ ان دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر جو ہے 1st ڈگری مرڈر اور اسلحے کے زور پر ڈکیتی کے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے افسوسناک بات یہ ہے کہ حماد اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور یہ دکھ کی بات ہے کہ حماد کا ان قاتلوں سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، جانتا تک نہیں تھا۔ وہ آئے، بے دردی سے قتل کیا چند ڈالرز کے لیے اور اس کو جلا کے چلے گئے۔ پولیس کے مطابق یہ محض ایک رینڈم رابری ہے، یعنی کہ ڈکیتی کی واردات جو قتل پر ختم ہوئی۔ حماد حسین جو اپنے خاندان کا واحد سہارا تھے، صرف چند ڈالرز کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں اور جو دیگر تارکین وطن ہیں جو مختلف ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے انتہائی وارننگ دیتا ہوا یہ واقعہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کتنی غیر یقینی ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، بیرون ملک مقیم ہمارے پیارے کن خطرات میں گھرے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ حماد حسین کا خون انصاف کا تقاضا کر رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات تو بلند کرے ہی کرے۔ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی دوسری جگہوں پہ رہتی ہے، دوسرے ملکوں میں رہتی ہے، ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، کیونکہ ان کے پیارے ہر قدم پر ان کے لیے دعا تو کرتے ہیں، ان کا انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اس واقعے پہ بڑا دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت میں جگہ دے۔